हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे आप सब? मैं हूं हुसैन, इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं उर्दू ग्रामर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है हमारा कि वो लफ्ज़ जिसमें किसी काम का होना या करना पाया जाए उसे क्या कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसे लफ्ज़ जिसमें हमें किसी काम का करना या होना मालूम होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं फेल। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फेल। चलें नेक्स्ट देखते हैं। फेल मतलब यानी कि वर्ब इंग्लिश में जिसको हम लोग बोलते हैं। इसकी मैं ग्रामर का जो प्लेलिस्ट मेरा है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप जाकर देखिए, बहुत ही यूज़फुल होगा आपके लिए ये वीडियोस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है कि जिन अल्फाज में काम करने वाला मालूम हो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, यानी वो लफ्ज़ ऐसे अल्फाज जिसमें हमें काम करने वाला जो होता है वो मालूम होता है, यानी कि सब्जेक्ट जो होता है वो मालूम होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं फ़ाइल। ठीक है, क्या बोलते हैं? फ़ाइल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि जिस चीज़ पर काम किया जाए उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो जिस चीज़ पर काम किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मफ़ऊल। क्या बोलते हैं? मफ़ऊल। मफ़ऊल को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है कि राम आया था, इस जुमले में ज़माने के लिहाज से कौन सा फेल है। ठीक है, यानी ज़माने के लिहाज से कौन सा फेल है, मतलब कि कौन सा इसमें टेंस है? फेले माजी है, फेले हाल है, फेले मुस्तकबिल है, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे राम आया था का मतलब क्या है कि जब भी ये जो राम जो है वो आया था, प्रेजेंट में नहीं है, फ्यूचर में नहीं है, किस में है? ये पास्ट में है, यानी राम जो है वो आया था, यानी आके जा चुका है। तो जब भी पास्ट टेंस जो होता है उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फेले माजी। ठीक है, फेले माजी। फेले माजी मतलब गुजरा हुआ वक्त। ठीक है, तो राम जो है वो गुजरा हुआ वक्त में आया था ना ही फ्यूचर में आया, ना ही प्रेजेंट में है, तो इसका क्या होगा? फेले माजी होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है हसन इम्तिहान में अव्वल आया, ज़माने के लिहाज से कौन सा फेल है। ठीक है, तो हसन जो है वो इम्तिहान में अव्वल आया। अब इसमें आप लोग देखो इस सेंटेंस में क्या चीज़ बताई जा रही है। क्या ये सेंटेंस प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है या पास्ट में है? बताएं। हसन जो है वो इम्तिहान में अव्वल आया, यानी अव्वल आया का मतलब कि वो इम्तिहान में अव्वल जो है वो आ चुका, क्योंकि जब वो अव्वल है तभी वो दूसरे क्लास में गया ना। तो इसका इसका क्या बनेगा? फेले माजी होगा, फेले हाल होगा या फेले मुस्तकबिल होगा? बताएं। देखें, इसको मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ इंग्लिश में। फेले माजी जो होता है वो होता है पास्ट, फेले हाल जो होता है वो होता है प्रेजेंट, और फेले मुस्तकबिल जो होता है उसको बोलते हैं फ्यूचर। ठीक है, तो ये इसमें क्या है? देखें, हसन जो है इम्तिहान में अव्वल आया, यानी गुजरे हुए ज़माने की तरफ इशारा कर रहा है। तो गुजरे हुए ज़माना को हम लोग जानते हैं फेले माजी बोलते हैं, है ना। तो ये करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। ठीक है, चलें नेक्स्ट हमारा अली खेल रहा है, जुमले में कौन सा फेल है? बताएं। फेल मुस्तकबिल है, फेल माजी है, फेल हाल है, या इसमें नकरा है? बताएं। अली जो है वो खेल रहा है, मतलब अली प्रेजेंट, यानी जो ज़माना है वो मौजूदा ज़माने में काम कर रहा है, जो है वो खेल रहा है अभी, है ना, यानी प्रेजेंट, प्रेजेंट है ये। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रेजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फेले हाल बोलते हैं। ठीक है, तो अली खेल रहा है यानी मौजूदा वक्त में ये काम कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? फेले हाल बोलेंगे। अगर यहाँ पे लिखा होता अली खेल रहा था तो क्या होता? अली खेल रहा था आता अगर, तो वो हो जाता फेले माजी। और अगर यहाँ पे होता अली खेलेगा तो इसका क्या हो जाएगा? फेले मुस्तकबिल, मतलब फ्यूचर की बात होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मैं अपना काम पाबंदी से करता हूँ। ठीक है, तो ज़माने के लिहाज से इसमें कौन सा फेल है? बताएं। मैं अपना काम जो है वो पाबंदी से कर रहा हूँ, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं जो हूँ वो अपना काम जो है वो पाबंदी से
हाँ करता हूँ, तो ये भी किसकी तरफ इशारा कर रहा है, मौजूदा वक्त की तरफ इशारा कर रहा है। तो मौजूदा वक्त की तरफ इशारा करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, फेले हाल बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलते हैं, फेले हाल बोलेंगे। ओके ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अली कल आगरा जाएगा। जुमले में कौन सा फेल है। अब देखें अली जो है वो आगरा जाएगा, कब जाएगा, कल जाएगा, मतलब फ्यूचर में जाएगा। तो फ्यूचर के लिए क्या आएगा, फेले मुस्तकबिल आएगा। ठीक है, फेले मुस्तकबिल आएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो फेल जिसका फाइल मालूम हो। ठीक है, यानी ऐसा फेल जिसका हमको फाइल मतलब काम करने वाला जो है वो मालूम हो, यानी सब्जेक्ट मालूम हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फेले मारूफ बोलते हैं। ठीक है, फेले मारूफ यानी जिस फेल में काम करने वाला हमको मालूम होता है उसको फेले मारूफ बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 10th का कि वो फेल जिसका फाइल मालूम ना हो। देखें इसमें स्टूडेंट्स जो होते हैं बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों जो है क्वेश्चन एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। पहले वाले में हमारा क्या था कि वो फेल जिसका फाइल जो है वो मालूम होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फेले मारूफ बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वो फेल जिसका फाइल हमको मालूम नहीं होता, यानी काम करने वाला सब्जेक्ट जो है वो मालूम नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फेले मजहूल बोलते हैं। ओके नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट हमारा बनता है कि शाहिद ने गरीब लोगों की मदद की। तो ज़माने के लिहाज से इसमें कौन सा फेल होगा बताएं। शाहिद ने जो है वो गरीब लोगों की मदद की। अब इसमें आप देखें कि गरीब लोगों की मदद की, ये अगर सेंटेंस होता तो इसमें हमें सब्जेक्ट जो था वो मालूम नहीं था, फाइल जो है वो मालूम नहीं था, लेकिन इसमें हमको क्या है, फाइल यानी सब्जेक्ट जो है वो मालूम है। तो जिसमें जब भी हमने देखा था कि जिसमें भी सब्जेक्ट हमको मालूम होता है उसको क्या बोलते हैं, फेले मारूफ बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा फेले मारूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलमान खेल रहा है। ठीक है, सलमान की जगह एक्सेट्रा कोई सा भी नाम हो सकता है। ठीक है, उसमें आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सलमान खेल रहा है, ज़माने के लिहाज से कौन सा फेल है। ठीक है, अब इसमें भी आप देखो कि फाइल यानी काम करने वाला जो सब्जेक्ट है वो हमको मालूम है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फेले मारूफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखें ज़रूरी नहीं कि यही सेंटेंस है। ठीक है, एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है कि सलमान ने खाना खाया। ठीक है, एक्सेट्रा कोई दूसरा भी नाम दे सकता है आपको, अहमद ने खाना खाया, राम ने खाना खाया, रानी ने खाना खाया, देन कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन जब भी आप देखो कि सब्जेक्ट अगर आपको मालूम है तो वो क्या हो जाएगा, फेले मारूफ हो जाएगा। चलें नेक्स्ट है हमारा सबक पढ़ा जाएगा। ज़माने के लिहाज से कौन सा फेल है। अब इसमें आप देखेंगे सबक पढ़ा जाएगा, इसमें आपको कहीं पे भी सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है क्या, फाइल इसमें हमको मालूम नहीं है। तो जिसमें भी हमें फाइल मालूम नहीं होगा वो क्या होगा, फेले मजहूल होगा। पहले ही डेफिनेशन में मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो ये क्या होगा, फेले मजहूल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का कि नॉवेल लिखी गई। इसमें भी आपको देखो सब्जेक्ट जो है वो मालूम नहीं है। तो सब्जेक्ट अगर मालूम नहीं है तो क्या होगा, वो फेल होगा, फेले लाजिम होगा, फेले मारूफ होगा या फेले मजहूल होगा। बताएं आप क्या होगा। नॉवेल लिखी गई यानी सब्जेक्ट मालूम नहीं है हमको, फाइल यानी काम करने वाला जो है वो मालूम नहीं है। तो काम करने वाला अगर मालूम नहीं है तो क्या होगा, फेले मजहूल होगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आम शख्स, आम चीज़ या आम जगह को कहते हैं, क्या कहते हैं, सिफत बोलते हैं, फेल बोलते हैं, इसमें नकरा बोलते हैं या इसमें मारिफा बोलते हैं। तो देखें कंफ्यूज आप लोग मत होइएगा, आम शख्स, आम चीज़, आम जगह के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें नकरा बोलते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में आपके सामने देगा इसमें नकरा की जगह पे आपको दे देगा इसमें आम और इसमें ख़ास। तो इसमें नकरों को इसमें आम बोलते हैं और इसमें मारिफा को इसमें ख़ास बोलते हैं। अगर इसमें ख़ास इसमें आम आए तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अगर नकरा आए तो वो आम है और अगर मारिफा आए तो वो ख़ास है। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके सामने दे सकते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है
کسی خاص شخص چیز جگہ کو کہتے ہیں. اب اس پہلے والے کوشچن میں کیا تھا, کسی عام شخص عام جگہ اور عام چیز کے نام کو کیا بولتے تھے, اس میں عام یا اس میں نکرہ بولتے تھے. اس میں آپ کا کوشچن پوچھا ہے کہ کسی خاص شخص چیز جگہ کو کہتے ہیں. تو خاص پہلے ہی آپشن میں آپ کو دے دیا خاص, تو اس میں کیا ہوگا, وہ خاص ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس میں خاص بولتے ہیں اس کو. اور اس میں خاص کی جگہ پہ ایک اور آپ کو آپشن دے سکتا ہے, یہاں پہ آپ کو دے دے گا اس میں عام. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ آپ کو دے دے گا اس میں معرفہ. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ کنفیوز مت ہونا, اس میں معرفہ ہے تو اس میں معرفہ پہ آپ ٹک کر دو, اور اس میں خاص آئے تو اس میں خاص پہ آپ کر دو. ٹھیک ہے, آپشن میں صرف ایک ہی دے گا کوئی آپ کو. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں آپ لوگ کہ اس میں معرفہ اگر یہاں پہ دیا اور یہاں پہ بھی دیا آپ کو فعل معروف, ٹھیک ہے, تو اس میں کنفیوز مت ہوئیے گا, کیونکہ یہاں پہ فعل ہے اور یہاں پہ کیا بات پوچھی جا رہی ہے, کسی خاص شخص چیز جگہ. تو یہ کیا ہے, اسم ہے, یعنی کہ ناؤن ہے. اوکے, تو آپ اسم کو پہلے دیکھیں گے اور فعل کو نہیں دیکھیں گے. نیکسٹ کوشچن ہمارا بن سکتا ہے کہ یہ ایک ناول ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ناول ہے. کون سی ناول ہے, ناول کا نام ہم کو نہیں دیا, تو یعنی کیا ہے, یہ اسم کی عام قسم ہے. تو یہ کیا ہوگا, اس میں عام ہوگا یا اس میں نکرہ ہوگا. دو میں سے آپشن آپ کو ایک دے گا, اس پہ آپ کو کس ٹک کرنا. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہے ہمارا علی اور حسن چار مینار دیکھنے جا رہے ہیں. جملے میں اسم کی قسم ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں آپ کو کوشچن میں ہی وہ پوچھے گا. ٹھیک ہے, آپ کو کوشچن پہ دھیان فوکس کرنا ہے کہ کیا پوچھ رہا ہے. اس جملے میں اسم کی قسم ہے, یعنی اس جملے میں اسم کی کون سی قسم بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ دیکھیں علی اور حسن چار مینار دیکھنے جا رہے ہیں. تو یہ جو چار مینار ہے یہ کیا ہے, خاص چیز ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں خاص میں کیا تھا, کسی خاص چیز یا جگہ کے نام کو اس میں خاص بولتے تھے یا اس میں معرفہ بولتے تھے. ٹھیک ہے, تو اس میں خاص کی بات بتائی جا رہی ہے. چار مینار ہو گیا, جامع مسجد ہو گیا, یا آگرہ کا تاج محل ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ لاسٹ میں اس کے ورب پہ مت جائیے گا, خالی آپ دیکھیں گے اس میں خاص چیز آ رہی ہے کیا اسم کی. جب بھی آپ کے کوشچن میں پوچھے اسم کی قسم ہے یا اسم کی کون سی قسم ہے, تو اب یہاں پہ صرف آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا اس میں کوئی خاص چیز ہو رہی ہے کیا. تو اب اس میں دیکھیں آپ کی یہ علی اور حسن جو ہیں چار مینار دیکھنے جا رہے ہیں, یعنی خاص چیز کو دیکھنے جا رہے ہیں. تو یہ کس کی طرف اشارہ کرے گا, اس میں معرفہ کی طرف اشارہ کرے گا. ٹھیک ہے, آپ کے آپشن میں دیا رہے گا یا اس میں معرفہ دیا رہے گا یا اس میں خاص دیا رہے گا. ٹھیک ہے, تو کنفیوز مت ہوئیے گا. چلیں فرینڈس, نیکسٹ یہ کوشچن بہت ہی مزیدار ہے. ان میں سے اس میں نکرہ کون ہے, یعنی ان میں سے اس میں عام کون سا ہے بتائیں. جامع مسجد, نیل ندی یا دریائے نیل, تاج محل یا کتاب, بتائیں. تو فرینڈس اس میں دیکھیں اس میں عام کون سی ہے. جامع مسجد جو ہے وہ بھی ایک خاص چیز ہے. دریائے نیل, دیکھیں ندی میں اگر کسی بھی ندی کا نام آ جاتا ہے تو وہ خاص ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, دریائے نیل یا نیل ندی, گنگا, جمنا, سرسوتی ایکسیکٹرا اگر آپ کے سامنے آپشن دے تو وہ کیا ہوگا, اس میں خاص ہو جائے گا, اس میں معرفہ ہو جائے گا. تاج محل یہ بھی ایک خاص چیز ہے, تو کیا ہوگا, یہ بھی اس میں معرفہ یا اس میں خاص ہو جائے گا. اب دیکھیں کتاب, کون سی کتاب نہیں دیا اگر اس نے, تو یہ کیا ہو جائے گا ہمارا, اس میں عام یا اس میں نکرہ. ٹھیک ہے فرینڈس, آپ لوگ دیکھیں کہ کتاب, ناول یہ سب اگر آئے, درخت, پیڑ, تو یہ سب کیا ہو جائے گا, اس میں عام ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کو نام دے, فیمس نام ہوتے ہیں جیسے اکبر, رگھوپت, ہے نا, تو ایسی چیزیں کیا ہو جاتی ہیں, یہ ہو جاتی ہیں اس میں خاص کے اندر آتی ہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہمارا سچائی کا متضاد کیا ہوتا ہے. متضاد مطلب اپوزٹ. ٹھیک ہے, تو سچائی کا کیا ہوتا ہے, جھوٹ ہوتا ہے کہ بہادر ہوتا ہے کہ سچ ہوتا ہے کہ ایماندار ہوتا ہے, بتائیں. سچائی کا متضاد اپوزٹ جو ہے وہ کیا ہوگا, جھوٹ ہوگا. سچائی, سچ کا جھوٹ. ٹھیک ہے, دکھ کا متضاد کیا ہوتا ہے. دکھ کا متضاد کیا, درد ہوتا ہے, نہیں. مزہ نہیں, آنسو نہیں. دکھ سکھ, ہم لوگ بولتے ہیں نا دکھ سکھ, تو اپوزٹ اس کا ہوگا سکھ. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہوتا ہے بہادر. بہادر کا متضاد کیا ہوگا, بزدل ہوگا, نڈر ہوگا,
سخت ہوگا یا کمزور ہوگا؟ تو بتائیں کیا ہوتا ہے؟ بہادر ہم لوگ جب بھی بولتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ دیکھیں، وہ بہت بہادر آدمی تھا، اور اس کے اپوزٹ میں کیا بولتے ہیں؟ ارے بہت بزدل آدمی ہے یار، ہے نا؟ تو بہادر کا اپوزٹ کیا ہو جائے گا؟ بزدل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہے ہمارا قید کا متضاد کیا ہوتا ہے؟ تو قید کا متضاد کیا ہوگا؟ بندی ہوگا کیا؟ نہیں۔ افسر ہوگا؟ نہیں۔ آزاد۔ قید کا اپوزٹ آزاد، ٹھیک ہے؟ ایگزامپل کے طور پہ آپ لوگ آرام سے دیکھ سکتے ہو کہ قید، جب بھی ہم لوگ بولتے ہیں کہ بھائی یہ پنچھی یا یہ کوئی بھی ایک جانور اگر اس کو بندی کر دیا جائے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ بھائی قید کے اندر یہ جانور اچھا نہیں لگتا ہے، اس کو آزاد کر دیا جائے، ہے نا؟ تو قید کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ آزاد، یعنی قیدی۔ قید ہوتا ہے تو جب وہ باہر جاتا ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ بھائی اس کو آزاد کر دیا جائے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہے ہمارا دشمن کا متضاد دوست۔ بولتے ہیں نا دشمن دوست، دو ہی چیز ہوتی ہے، اسکول میں بہت زیادہ ہوتی ہے اسکول میں اس لیے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ فرینڈس ہوتے ہیں، اس ٹائم پہ زیادہ ہم لوگ کا اتنی آپ لوگوں کی اسکل جو ہے وہ امپروو نہیں ہوتی ہے، تھوڑی تھوڑی سی بات پہ ارے دشمن ہو گیا میرا وہ ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہمارا محبت کا متضاد نفرت۔ بولتے ہیں نا محبت نفرت۔ نیکسٹ ہے ہمارا نزدیک کا متضاد کیا ہوتا ہے؟ نزدیک کا متضاد ہوتا ہے دور، ٹھیک ہے؟ نزدیک مطلب پاس، قریب، اور دور مطلب فار، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہمارا تیز کا متضاد کیا ہوگا؟ تیز کا متضاد ہوگا دھیرے، یا سست بھی ہو سکتا ہے اس میں۔ نیکسٹ ہوتا ہے ہمارا شکست کا متضاد کیا ہوتا ہے؟ شکست کا متضاد ہوتا ہے فتح۔ شکست مطلب ہار جانا، اور فتح مطلب جیت۔ نیکسٹ ہمارا پختہ کا متضاد کیا ہوگا؟ پختہ کا متضاد ہوتا ہے خام۔ نیکسٹ شہر کا متضاد ہوگا گاؤں، سبھی کو معلوم ہے، سٹی اینڈ ولیج۔ دیکھیں فرینڈس، یہاں سے آپ لوگ بہت ہی فوکس ہو کے دیکھیے گا یہ، کیونکہ یہ جو ہے کبھی بھی سینٹنس میں بھی پوچھ سکتا ہے، اور کبھی کبھی صرف آپ کو نشان اس کے سمبلز جو ہے وہ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں، جملے کے ختم ہونے پر آخر میں جو نشان یہ والا لگتا ہے ڈیش والا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ کبھی بھی آپ کو ایسے بھی پوچھ سکتا ہے کہ جملے کے ختم ہونے پر جو نشان لگتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں، اور کبھی کبھی صرف آپ کو یہ دے دیں گے کہ یہ نشان کیا ہے، بتائیں، ٹھیک ہے؟ تو آخر میں جو بھی نشان لگتا ہے اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ ختمہ یا خاتمہ، ٹھیک ہے؟ جس کو انگلش میں ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ فل سٹاپ بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ کوشچن ہمارا بن سکتا ہے تھوڑے وقفے کے لیے جو نشان لگتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ یا تھوڑے وقفے کے لیے کون سا نشان کون سا نشان استعمال کرتے ہیں؟ اگر ایسے پوچھیں تو آپ کو یہ کوما دیا ہوگا آپشن میں، تو کوما پہ آپ کو ٹک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کوما دیکھیں آپ لوگ جو ہوتا ہے یہ اردو میں ہے اس لیے یہ اوپر دیا ہوا ہے ایسا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر وہ انگلش میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جیسے کوما لگتا ہے ویسا کوما لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑے سے وقفے کے لیے جو نشان لگتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ اس کو ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں سکتہ۔ کیا بولتے ہیں؟ سکتہ، ٹھیک ہے؟ جہاں ٹھہراؤ زیادہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ یا جہاں ٹھہراؤ زیادہ ہوتا ہے اس نشان کو کیا کہتے ہیں؟ اگر یہ نشان دیا تو آپ اس پہ ٹک کرو گے، یا یہاں پہ آپ کو کوشچن پوچھ لے گا کہ وقفہ کا نشان کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وقفے کا نشان یہ ہے، دیکھیں، تو یہ ہمارا کریکٹ ہوگا، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ بھائی تھوڑا سا آپ لوگ وقفہ لے لیں، اس کے بعد پھر ہم لوگ آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں ٹھہراؤ زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بریک کے لیے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں نا اس کو، تو یہ چیز یہاں پہ یوز ہوتی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ وقفہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، نیکسٹ آتا ہے ہمارا اس نشان کو کیا کہتے ہیں؟ یا سوالیہ، یا جس جملے میں سوال پوچھا جائے اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کا کیا نشان ہوتا ہے؟ یہ والا اگر دیا ہو تو آپ کوشچن مارک لگا سکتے ہو، یا اگر پوچھے کہ جن جملوں میں سوالیہ نشان ہوتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں، تو یہاں پہ آپ کو لکھنا ہے سوالیہ، یا جن جملوں میں سوال پوچھا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو سوالیہ نشان کہتے ہیں اسے۔
ٹھیک ہے. خوشی، غم، جوش، جذبے کے لیے جو نشان لگتا ہے، یہ والا نشان، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو بولتے ہیں فجائیہ. ٹھیک ہے، یعنی ایکسکلیمیشن مارک. یعنی انگلش میں جیسے ہم لوگ بولتے ہیں او، ہرے، خوشی، غم، او، اس کے لیے جو نشان لگتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ فجائیہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری زبان کے الفاظ استعمال ہونے پر جو نشان لگتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ یا ایسا آپ کو بریکٹ دے دے گا. ٹھیک ہے، تو بریکٹ کو انگلش میں ہم لوگ بولتے ہیں قوسین. ٹھیک ہے، بریکٹ کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ قوسین بولتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگ دیکھتے ہوگے کہ جب بھی کوئی دوسرا لفظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دوسرے لفظ کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی اس بریکٹ میں دے دیا کہ بھائی یہ ورڈ ہے، اس کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے جگہ پہ اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ قوسین بولتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ آتا ہے ہمارا، کسی بات کو نقل کرنے کے لیے جو نشان لگاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ آپشن دے دے گا آپ کو، انورٹڈ کاما. اس کو انگلش میں ہم لوگ بولتے ہیں، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں واوین. کیا بولتے ہیں؟ واوین بولتے ہیں. ٹھیک ہے، قوسین کس کو بولتے ہیں؟ بریکٹ کو بولتے ہیں. اور انورٹڈ کاما کے اندر جو بھی بریکٹ کے اندر انورٹڈ کاما لگتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ واوین لگتے ہیں. بریکٹ نہیں بھی لگتا ہے تو دو انورٹڈ کاما اگر لگتے ہیں تو اس کو کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ واوین بولتے ہیں. اور بریکٹ کو کیا بولتے ہیں؟ قوسین بولتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارا، گزرے ہوئے زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ تو گزرے ہوئے زمانے کو ہم لوگ بولتے ہیں فعل ماضی. نیکسٹ، وہ کام جو موجودہ وقت میں ہوتا ہے اس زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ یا موجودہ زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے بھی کوشچن آپ کے سامنے پوچھ سکتا ہے. تو موجودہ زمانے کو ہم لوگ بولتے ہیں فعل حال بولتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ، آنے والے زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ تو آنے والے زمانے کو بولیں گے فعل مستقبل. نیکسٹ، جس شعر میں شاعر اپنا تخلص پیش کرتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مقطع بولتے ہیں. ٹھیک ہے. یا آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ جس شعر میں شاعر اپنا نام استعمال کرتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ تو بھی اس کو مقطع بولیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ، غزل کے پہلے شعر کو کیا بولتے ہیں؟ دیکھیں، آخری شعر تو سب کو معلوم ہوتا ہے کہ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ غزل کے پہلے شعر کو کیا بولتے ہیں؟ تو غزل کے پہلے شعر کو کیا بولتے ہیں؟ مطلع بولتے ہیں، جس میں ردیف اور قافیے رہتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارا، اشعار میں قافیے کے بعد جو الفاظ بار بار آتے ہیں یا جو الفاظ بار بار دہراتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ردیف. ٹھیک ہے. جیسے الفاظ دہراتے جاتے ہیں، جیسے آپ نے اپنی غزل میں پڑھا ہو، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش ایک سراب کی سی ہے. اس میں کی سی ہے دونوں بار آیا ہے. نیکسٹ، مدد کی جمع کیا ہوتی ہے؟ تو مدد کی جمع جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے امداد. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارا، ممالک کا واحد ہوگی. تو ممالک کا واحد جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ملک. نیکسٹ، تدابیر کی واحد ہوگی تدبیر. نیکسٹ آتا ہے ہمارا، لفظ کی جمع ہے. تو لفظ کی جمع ہے، بہت سارے اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں؟ خالی یہ لکھ کے آ جاتے ہیں لفظوں، لیکن جو لفظ کی واحد ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، لفظ کی جمع جو ہوگی وہ ہوگی الفاظ. ٹھیک ہے. لفظ تو خود ہی واحد ہے. ٹھیک ہے. الفاظ اگر یہاں پہ آپ لوگ دیکھو، کبھی کبھی ایسا بھی ایگزامنر کرتے کہ الفاظ کو یہاں پہ آپ کے کوشچن میں دے دے گا اور پوچھے گا الفاظ کی واحد کیا ہے. تو الفاظ کی جگہ پہ بھی آپ لوگ کو آپشن میں نہیں ملے گا الفاظ. تو آپ لوگ ارے بھائی وہاں پہ آپشن میں تو دیا تھا الفاظ، لیکن یہاں پہ نہیں دیا. تو آپ لوگ کوشچن جو ہے وہ بہت ہی کیئرفلی پڑھو. اوکے. نیکسٹ آتا ہے، لہو کا مترادف ہے. ٹھیک ہے. تو لہو کا مترادف کیا ہوگا؟ مترادف کا مطلب ہوتا ہے سیم میننگ. ٹھیک ہے. متضاد کا مطلب ہوتا ہے اپوزٹ، یعنی اس کا الٹا. تو لہو کا مترادف ہوتا ہے خون، بلڈ جس کو ہم لوگ بولتے ہیں نا. نیکسٹ، آسمان کا متضاد ہے. دیکھیں متضاد آ گیا یہاں پہ، بتائیں کون سا ہوگا؟ آسمان کا متضاد ہوگا زمین. ٹھیک ہے.
اور اگر یہاں پہ ہوتا آسمان کا مترادف ہوتا تو کیا ہو جاتا؟ امبر ہو جاتا. نیکسٹ ہمارا ہے دن کا متضاد ہے. تو دن کا متضاد کیا ہوتا ہے؟ رات ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کنفیوز مت ہونا آپ لوگ. دن کا متضاد یہاں پہ اگر آپ کو آپشن میں دے شام، آدھی رات، صبح، تو یہاں پہ آپ شام لکھ دو، کیونکہ شام جو ہوتی ہے وہ کس کا متضاد ہوتا ہے؟ صبح کا ہوتا ہے. صبح، شام، دن، رات جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا، تو وہاں پہ آپ لوگ ایسے کر کے دیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، سوری فرینڈس. سو فرینڈس، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب. آل دا بیسٹ فار یور ایگزامینیشن ٹرم 1. Thank you for watching this video.